معصوم شہریوں کے خون کے آخری قطرے تک کا حساب لیا جائے گا۔ بزدل دشمن نے 79 شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی حملے میں 31 افراد شہید، 57 زخمی ہوئے۔ بھارت نے جن بچوں کو نشانہ بنایا، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا کہاں کی بہادری ہے؟ بھارت کا گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا۔ مساجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک شہید کیے گئے۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں دشمن کو دھول چٹائی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی میڈیا بریفنگ۔ بھارت کو اپنی غلطی کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، بولے پاکستان اپنے دفاع میں بدلہ لینا جانتا ہے۔ بزدل دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم نے مکار دشمن بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ ہم عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ رافیل کے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دیا۔ بھارت نے پاکستان کے 6 شہروں پر حملہ کیا۔ ہندوستان کے 80 جہاز حملے میں شریک تھے۔ ہمارے شاہینوں نے بھارت کے 5 طیاروں کو مار گرایا، جس میں 3 رافیل طیارے بھی تھے۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اس سے بڑی عزت نہیں مل سکتی۔ افواج پاکستان نے تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بھارت نے آج دن میں بھی کچھ شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے پاکستان کو بھارت کا ادھار چکا دینا چاہیے۔ یہ حساب ہمیں چکانا پڑے گا۔ ہم خود بھی کوئی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بھارت کو کوئی جواب دیں تو ہمارے پاس معقول جواز ہے۔ ہم بھارت میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارتی جارحیت کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی حملوں میں بچے اور متعدد شہری شہید ہوئے۔ معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا طاقت نہیں بلکہ درندگی ہے۔ بھارت کی جانب سے حملہ جنگی اقدام ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان اپنی مرضی کے وقت، جگہ اور انداز میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ بھارتی جارحیت اور پاک فوج کے دندان شکن جواب اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور۔ بھارتی اقدام پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بھارت نے جو حرکت کی اس کا جواب دے دیا، مزید بھی دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پہلے دن ہی واضح کر دیا تھا کہ جنگ میں پہل ہم نہیں کریں گے، پہل کریں گے تو رد عمل اس سے بھی سخت ہوگا۔ ہم نے بھارت کے سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے بھارت کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ بھارت نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مساجد کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرے۔ پاک فوج نے انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور 6 مہار یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ DGISPR کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ایک جہاز بٹھنڈا میں اور دوسرا اخنور میں مارا گیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا تیسرا 17 نائٹیکل مائل رافیل طیارہ ایوانتی پورا کے جنوب مغربی مار گرایا۔ بھارت کے گرائے جانے والے طیاروں میں 3 رافیل، 1 سنواہی اور 1 MiG-29 شامل۔ پاکستان نے کوٹلی لوہارا میں بھارت کے 2 ڈرون بھی مار گرائے۔ پاک فضائیہ کے تمام طیارے محفوظ ہیں۔ پاک فوج نے بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ مار گرایا۔ بھارتی فضائیہ کے طیارے کو تباہ کرنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں بھارتی تباہ شدہ طیارے کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کے طیارے کو اخنور سیکٹر میں گرایا گیا۔ پاک فوج نے ایک اور بھارتی ڈرون مار گرایا۔ شکر گڑھ سیکٹر میں پاکستان رینجرز نے بھارتی فوج کا ڈرون مار گرایا۔ ڈرون کے ذریعے دراندازی کی ناکام کوشش صبح کے وقت کی گئی۔ پاک فوج دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے میں مصروف ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ لائن آف کنٹرول کے چکوٹھی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست تسلیم کرنا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیوں کا پاک فوج بھرپور انداز سے جواب دے رہی ہے۔ بھارتی فوج نے چری کوٹ سیکٹر پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بھارتی حملے میں شہید 3 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ 4 بچوں کے والد عبد المالک، مدثر اور عالم افرا بھارتی حملے میں شہید ہوئے۔ تینوں شہداء کی نماز جنازہ فٹ بال گراؤنڈ مرید کے میں ادا کی گئی۔
نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہور سید فیاض شاہ، آئی جی پنجاب عثمان انور کی شرکت، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، آر پی او شیخوپورہ اطہر اسماعیل شریک ہوئے۔ ڈی پی او شیخوپورہ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد کی بھی اجتماعی نماز جنازہ میں شرکت۔ لاہور کی فضائی حدود مختلف کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند، روٹ جے 165، جے 139 اور جے 186 روٹ فلائٹ آپریشن کے لیے بند کیے گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔